نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. اور پھر اس طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں. ایک ان میں سے کہنے والا کہنے لگا کم لبثتم، تم کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو؟ دوسرے جواب دینے لگے لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا کچھ حصہ وہ ٹھہرے ہیں. پھر وہ کہنے لگے کہ اصل میں تمہارے ٹھہرنے کا صحیح علم اللہ رب العالمین ہی کو ہے. بس اس طرح کرو کہ ایک شخص کو پیسے دے کر، نوٹ دے کر، نقدی دے کر شہر کی طرف بھیجو. اور وہ جا کر دیکھے کہ شہر کا کون سا کھانا جو پاکیزہ تر، صاف ستھرا اور نظیف ہے، وہ جا کر کھانا دیکھے اور پھر اس کھانے میں سے تمہارے لیے رزق کو لے آئے. اور بہت احتیاط اور نرمی برتے تاکہ کسی کو تمہاری خبر نہ ہو جائے. اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے پچھلے درس میں سورۃ الکہف کے متعلق گفتگو شروع کی تھی کہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا شان ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے، اور پھر اس سورت کے شان نزول کے متعلق کچھ بیان کیا تھا. اور اس سورت کی شان، اس کا مرتبہ
اس کی عظمت، اس کے متعلق ایک اور نئی بات جو کہ پچھلے درس میں شاید بیان نہیں ہو سکی، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم سارے کا سارا اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ اس کی جو تلاوت ہے، اس کا جو پڑھنا ہے، اس کا جو پڑھانا ہے، اس کا جو سیکھنا ہے، اس کا جو سکھلانا ہے، اس پر جو تدبر کرنا ہے، اس پر غور کرنا ہے، اس پر فکر لگانا ہے، اس پر اپنا وقت لگا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ تمام امور، تمام چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے رحمت کے نازل ہونے کا، اطمینان کے نازل ہونے کا، سکینت کے نازل ہونے کا، پریشان دل کے ٹھہرنے کا اور بے چین دل کے اطمینان کا سبب بنتا ہے۔ سارا قرآن کریم ایسے بلا استثناء، لیکن اس سورت کو ایک خاص فضیلت یہ حاصل ہے کہ اس کے پڑھنے والے پر اللہ کی طرف سے ایسی سکینت، ایسا اطمینان، ایسی رحمت نازل ہوئی کہ اس واقعہ کو حدیث کی کتابوں نے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اور ان کا نام ہے اسید ابن حضیر، وہ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، رات میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا، رات میں نے عجیب منظر دیکھا، رات میرے ساتھ عجیب قصہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ ساتھی کیا ہوا؟ کہا، اے رسول رب العالمین، اے خاتم الانبیاء، اے رحمت للعالمین، رات کو میں اس کتاب حکیم کی تلاوت کر رہا تھا، اس قرآن کریم کو پڑھ رہا تھا، زبان کے ساتھ اس کے حروف کو ادا کر رہا تھا، اور میرے قریب ہی میرا گھوڑا وہ بندھا ہوا تھا، اور میرے دوسری طرف میرا چھوٹا بیٹا، چھوٹا بچہ سو رہا تھا۔ اے اللہ کے رسول، تلاوت کے دوران میں نے دیکھا کہ میرے گھوڑے نے بھٹکنا شروع کر دیا، اچھلنا کودنا شروع کر دیا، بندھا ہوا جانور ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا، کیوں؟ اس لیے کہ پاس ہی چھوٹا بچہ سو رہا ہے، ایسا نہ ہو میں تلاوت کرتا جاؤں اور گھوڑا بچے کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل دے، اسے تکلیف پہنچائے، اسے زخمی کر دے۔ اے اللہ کے رسول، جب میں نے دیکھا تو میں رک گیا تلاوت سے، گھوڑا بھی رک گیا۔ میں نے دوبارہ تلاوت شروع کی، گھوڑے نے دوبارہ اچھلنا کودنا بھٹکنا شروع کر دیا۔ مجھے پھر بچے کی وجہ سے ڈر پیدا ہوا کہ بچہ زخمی نہ ہو جائے، میں نے تلاوت کو پھر بند کر دیا۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے پھر تلاوت کو شروع کیا، گھوڑے نے پھر اچھلنا بھٹکنا شروع کر دیا، اور پھر مجھے بچے کی وجہ سے ڈر پیدا ہوا، میں نے اپنی تلاوت کو روک دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا تو وہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس طرح تھا
جس طرح بادل کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، یا اس طرح ہے کہ ایک بہت بڑا فانوس ہے اور اس میں جگہ جگہ چراغ جل رہے ہیں، بہت بڑا سائبان ہے اور وہ جگہ جگہ سے روشن ہے، قندیلیں روشن ہے، روشنی نکل رہی ہے۔ اور پھر جب میں نے تلاوت کو ختم کیا تو وہ سائبان، وہ روشنی اوپر چلی گئی، ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی کاش کہ تو تلاوت کرتا رہتا، تلاوت کو نہ چھوڑتا، کیوں کہ وہ سکینت اور اطمینان تھا جو تیری تلاوت کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے تجھ پر نازل کیا تھا۔ اور بعض روایت میں فرمایا وہ فرشتے تھے جو تیری تلاوت کو قریب آ کر سن رہے تھے۔ اور میرے صحابی اگر تو صبح تک تلاوت کرتا رہتا، ساری کائنات والے ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ الی آخر الحدیث۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ صحابی جس سورہ کی تلاوت کر رہے تھے وہ سورۃ الکہف تھی۔ کون سی سورت تھی؟ سورۃ الکہف تھی۔ اسی لیے میرے بھائیوں عزیزوں، اہتمام کے ساتھ اس سورہ کو جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو، زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ لگتے، لیکن یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور کا، رحمت کا، ہدایت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو پچھلے درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے اس سورہ کے اس واقعہ کو دیکھتے ہوئے، اس پر غور کرتے ہوئے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کے متعلق بیان کیا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اپنی قوم کو چھوڑا اور ایک غار میں چلے گئے، شرک کو چھوڑا، توحید کو پکڑا، غیر اللہ کو چھوڑا اور صرف ایک اللہ سے ناطا جوڑا، اللہ کے سوا جتنے معبود تھے، زندہ بھی مردہ بھی، بتوں کی شکل میں بھی یا کسی اور شکل میں، تمام کو چھوڑا اور ایک اللہ سے جب تعلق جوڑا تو قوم والے دشمن ہوئے، بادشاہ، حاکم، راعی، رعایا سب دشمن ہو گئے اور وہ لوگ غار میں آ کر پناہ گزین ہوئے۔ غار میں آ کر اب اللہ رب العالمین نے ان پر نیند طاری کر دی، اب وہ سو گئے، ساتھ ان کے کتا تھا اس پر بھی اللہ نے نیند طاری کر دی اور وہ دروازے کی چوکٹ پر، دروازے کی دہلیز پر پاؤں پھیلا کر وہ بھی سو گیا۔ اب کیا ہوا؟ کچھ مدت گزری اور وہ مدت کتنی تھی وہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ مدت گزری تو ہم نے انہیں اٹھا دیا، جگا دیا۔ اب جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی کتنی دیر ہم سوئے ہیں، نیند کتنی دیر کی ہے؟ ایک کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اب وہ اختلاف کرنے لگے کتنا وقت سوئے، اور مفسرین بیان کرتے ہیں اختلاف اس لیے کرنے لگے کہ جب وہ غار میں داخل ہوئے، جب اللہ نے ان پر نیند طاری کی تو صبح کا وقت تھا، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو تب تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا، پچھلا پہر اس کی ابتدا ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے یہی سمجھا صبح سوئے تھے، تیسرے پہر سورج کے غروب ہونے کے قریب اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب جب کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو کہنے لگے ربکم اعلم بما لبثتم،
اللہ ہی بہتر جانتا ہے حقیقت میں ہم کتنا سوئے ہیں، ہمیں کتنا عرصہ یہاں گزر گیا۔ اب جب اٹھے ہیں، اب بھوک محسوس ہوئی ہے، کھانا پینا جسم اس کا مطالبہ کر رہا ہے، کہنے لگے چلو اب یہ ہے ہم اپنے میں سے ایک کو بھیجتے ہیں پیسے دے کر، شہر سے ہمارے لیے صاف ستھرا پاکیزہ حلال رزق لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور جب وہ جانے والا جائے وہاں سے ہمارے لیے کھانا لے کے آئے تو بڑی احتیاط برتے، بڑے دھیان سے لے کر آئے تاکہ قوم والوں کو، بادشاہ کو، حکومت کو، گورنمنٹ کو ہمارا پتہ نہ چل جائے، ہمیں پکڑ کر گرفتار کر کے اندر کر دیں۔ انہیں نہیں پتا کتنی مدت گزر چکی، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دن کا کچھ حصہ۔ احتیاط سے جانے والے اور احتیاط سے لے کے آنا، کہیں پکڑے نہ جائیں، کہیں راز نہ کھل جائے، کہیں غار کا قوم والوں کو جو مشرک ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، پتہ نہ چل جائے۔ اب کیا ہوا؟ ایک پیسے لے کر جانے والا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم۔ یاد رکھو اگر انہیں تمہارا پتہ چل گیا کیا کریں گے؟ تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں، تمہیں پتھروں سے چھلنی کر دیں گے، یہاں تک کہ تمہاری روح تمہارے جسم سے پرواز کر جائے۔ او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں دوبارہ اپنی ملت میں واپس لے آئیں گے، شرک پر، بت پرستی پر، غیر اللہ کی عبادت پر مجبور کریں گے اور تم ان کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ تو جو حق اور باطل کی لڑائی ہے، جو توحید اور شرک میں لڑائی ہے، وہ آج کی نہیں، وہ کب کی چلی آ رہی ہے۔ اور جو مشرک اللہ کے نافرمان، وہ توحید والوں کو جو تکلیف ایذا دیتے ہیں، وہ کو آج کی بات نہیں، وہ کتنے عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ اور یہ مشرک جب اہل توحید پر ظلم کرتے ہیں تو ان کے ظلم کی کثرت، ان کے ظلم کا بڑا ہونا، ان کے ظلم کی قباحت، اسے دیکھ کر حیران مت ہو کہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، یرجموکم، تکلیف کیسی دیں گے؟ تمہیں پتھروں سے ماریں گے، پتھر مار مار کے تمہارے جسم کو چھلنی کر دیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر انہوں نے ہمیں واپس اپنے دین میں داخل کر لیا تو ساتھیوں یاد رکھنا پھر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو توحید ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت، ساری دنیا سے کٹ کر صرف ایک اللہ کی اطاعت، صرف ایک اللہ کے لیے ہر قسم کی عبادت، یہ نظام، یہ اصول، یہ سنت الہی تب سے ہے جب سے کائنات بنی ہے۔ آج اہل حدیث کو اس کی نئی دعوت نہیں دیتے، یہ وہی دعوت ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے، یہ وہی دعوت ہے جو عیسی ابن مریم لے کر آئے، یہ وہی دعوت ہے جو موسیٰ ابن عمران وہ لے کر آئے، یہ وہی دعوت ہے جو خلیل اللہ ابراہیم لے کر آئے، یہ وہی دعوت ہے جو ذبیح اللہ اسماعیل لے کر آئے، یہ وہی دعوت ہے جو اسحاق یعقوب لے کر آئے، اور یہ وہی دعوت ہے جو نوح علیہ السلام لے کر آئے۔ کائنات بنی ہی اس دعوت کے لیے، کائنات بنی ہی اس لیے ہے کہ اس دعوت پر عمل کیا جائے اور اس دعوت کو پھیلایا جائے۔ مقصد کائنات کا یہ ہے، اگرچہ ہم اپنے مقصد کو بھول چکے اور کائنات کی پیدائش کے مقصد کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ ایک مقصد
اور اللہ کے پیارے ترین، مقرب ترین، عزیز ترین، پاکیزہ ترین بندے وہ صرف اسی ایک مقصد کے لیے آتے ہیں